اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنی قدرت کی کہ اللہ تعالی بندوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ جس ذات نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، تو آسمان اور زمین تو انسانوں سے بڑی چیز ہے نا۔ جس نے اللہ نے اس آسمانوں کو دیکھیں کتنا اونچا بنایا، کتنا وسیع بنایا، کتنا عظمت والا بنایا، اور اس کے اندر جو ستارے ہیں بعض ثوابت ہیں جو جمع ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، بعض حرکت کرنے والے ہوتے ہیں، اور مختلف حرکات ہیں ستاروں کی۔ والآیات الباہرات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ وہذہ الارض بما فیہا، اور زمین پر نظر ڈالیں کہ اس کو تمہارے لیے کیسے بچھونا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر کیسے میخیں گاڑ کے اس کو جما دیا ہے کہ حرکت نہ کرے، اور اس کے اندر صحرا بھی ہیں، اس کے اندر خشکی بھی ہے، اس کے اندر جنگل بھی ہیں، دریا بھی ہیں، درخت بھی ہیں، نبات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں۔ علی اختلاف اصنافہا، مختلف انواع کے، ومنافعہا، اور مختلف فائدوں کے، اور مختلف اشکال کے، اور مختلف الوان کے۔ تو جو ان چیزوں پہ قادر ہے، کیا وہ بندے کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ اس لیے یہ دلائل دیے جاتے ہیں، اور اکثر قرآن میں آپ دلائل پڑھیں گے آسمانوں اور زمینوں کے، کیونکہ آدمی جب سر اٹھاتا ہے تو آسمان نظر آتا ہے، اور اگر نیچے نظر ڈال تو زمین نظر آتی ہے، اور آسمانوں کی وسعت، پھر آسمانوں کا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، اور زمین کو اللہ نے دیکھیں کیسے جما دیا ہے پہاڑ رکھنا، اور پھر زمین کی کتنی اقسام ہیں، انواع ہیں، اور اس میں کس قسم کی کھیتیاں اور درخت پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، گن بھی نہیں سکتا۔ تو جو ان چیزوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے، ایک کافر تھا نضر ابن الحارث، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور کسی قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی بھی اٹھا کے لے آیا، اور آگے حضور کے سامنے کی، کہنے لگا حضور یہ میں قبرستان سے ہڈی لایا ہوں، آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں نعم، اللہ قادر ہے۔ اس نے اس کو یوں مسلا ہاتھوں سے، تو وہ تو ہڈی تھی نا بوسیدہ، وہ تو بالکل ریت بن گئی، پھونک ماری دوڑ گئی، کہ یا رسول اللہ یہ دوبارہ اٹھے گی؟ اور فرمایا کہ ہاں اٹھے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیوں کا ریزہ ہو جائے گا، وجود ہی باقی نہیں رہے گا، تو دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ حضور پاک نے، اس لیے اللہ نے اس قصے کو قرآن میں ذکر کیا۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو انسان کو، جس کو میں نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، میں نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اس ایسا حقیر اور مہین اور گندا پانی کہ آدمی کو بدبو آئے تو آدمی سو نہیں سکتا، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑوں کو دھوتا ہے، اس گندے پانی سے میں تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں میں نے رکھا کہاں ہے؟ رحم مادر میں، اور تیری غذا کیا تھی؟ حیض۔ اس لیے جب عورت کو حمل ہوتا ہے نا، حیض بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حیض بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ تو جب تو اس مقام پہ پیدا ہوا، غذا تیری، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان پہ کہ کیسے تکبر کرتا ہے کہ میں خان اور میں وڈیرا اور میں چودھری اور میں میاں اور میں فلان۔ فرمایا اس کو شرم نہیں آتی؟ روزانہ تو اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے حمام میں جا کر، روزانہ اپنی گندگی اور پیشاب کو دھوتا ہے، پھر بھی اکڑتا ہے۔ اور فرمایا اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ خرج من موضع البول مرتين، کہ اللہ نے اس کو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ پیدا کیا ہے، ایک دفعہ اس کا نطفہ ٹھہرا، دوسری دفعہ جب بچہ پیدا ہوا تو کہاں سے پیدا ہوتا؟ پیشاب کی جگہ سے۔ فرمایا پھر کس بات پہ اکڑتا ہے؟
اس بات میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کو میں نے اس کو لطفے سے پیدا کیا، اب یہ جھگڑالو بن کے میرے سامنے کھڑا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو جی ہڈی ہے، وہ سیدھا ہے، یہ کیسے نَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ قُلْ مَن يُحْيِي قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھائے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات اس کو اٹھائے گی جس نے پہلے پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر مخلوق کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ باقی یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ تو بس حکم دیں گے ہو جا ہو جا بس۔ وہاں کو یہ تھوڑا ہے کہ تمہاری مٹی اٹھائی جائے گی اور پھر تم پر محنت کی جائے گی، لیبر لگائی جائے گی، نہیں تو حکم ہوگا اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے بس۔ اور اٹھائیں گے بھی کیسے؟ پھونک سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اللہ حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا تو ہر مخلوق جو ہے اس پہ بے ہوشی اور موت آ جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ اللہ حضور نے فرمایا قرن ينفخ، سور ایک ایسا ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، طولہ ما بین السماء والارض، وہ اتنا لمبا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں تک کے لیے اس کا طول ہے۔ اور فرمایا ان الملک واضع فاہ رافع بصرہ الی السماء متى یؤمر ينفخ، اللہ کے فرشتے نے اس پہ منہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے کہ پھونک مارو، تو بس پھونک ماریں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوبارہ یہ 40 سال کا وقفہ ہوگا، پہلے سور سے مر جائیں گے پھر 40 سال دوبارہ سور پھونکا جائے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اب سب قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہاں تو حکم ہے بس۔ یہ لوگ اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ایک چیز کو مٹانا، توڑنا، بنانا، پھر دوبارہ بنانا، اس پہ کتنی محنت خرچہ، تو یہ تو بندوں کا کام ہے نا، وہاں تو نہ خرچہ ہے نہ محنت ہے، وہاں تو حکم ہے، حکم ہوگا بس ہو جا ہو جا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسا جانور پیدا کیا ہے، اس کی گردن دیکھو، اس کی کوہان دیکھو، اس کی اٹھان دیکھو، اس کے پاؤں دیکھو، کیسے میں نے بنایا ہے، وہ ریت میں بھی چلتا ہے، ہر جگہ وہ چل رہا ہے اور بوجھ بھی برداشت کرتا ہے اور 15 دن تک پیاسا بھی رہ سکتا ہے، پانی پی لے نا تو 15 دن کا ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، آسمانوں کو دیکھو میں نے کیسے بلند کیا ہے، وإلى الأرض كيف سطحت، زمین پہ نظر ڈالو میں نے کیسے بچھا دی ہے۔ فذکر فإنما انت مذکر، میرا مدنی آپ ان کو ڈرائیں، ان کو بتلائیں کہ قیامت کیا چیز ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے، آپ ان پر دروغہ نہیں کہ ان کو زبردستی پکڑ کے لے آئیں۔ ایک دفعہ تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ امام رازی جو بہت بڑے امام ہیں، معقولات کے بھی، منقولات کے بھی اور تفسیر کے بھی، تفسیر رازی ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی توحید پہ قرآن پاک میں آیتیں جمع کر رہا تھا، تقریباً میں نے 360 آیتیں جمع کی۔ پھر مجھے خیال آ گیا کہ میں نے تو اتنی محنت کی الحمدللہ، یہ ایک جاہل آدمی جو کچھ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے وہ اللہ کی توحید کو کیسے سمجھتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا،
میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اونٹ کی مہار کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور گنگنا بھی رہا ہے اور اس کے پیچھے اونٹ چلا رہا. میں نے اشارہ کیا، وہ ٹھہر گیا. میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. میں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، مانتے تو ہو، خدا پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھا اور نے کہا مولوی صاحب بوڑھے ہو گئے اور شاید عقل تمہارا ٹھکانے نہیں رہا. میں کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اونٹ کی مینگنی ہے. انہوں نے کہا مینگنی دیکھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اونٹ کی ہے، مینگنی دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ بکری کی ہے، گوبر دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ گائے بھینس کا ہے. تو یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے اونٹ پر، یہ ساری کائنات دلالت نہیں کرتی کہ میرے بنانے والا بھی کوئی خدا ہے. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا الحمدللہ. دیکھو یہ پڑا ہوا بھی نہیں ہے، جاہل ہے، اونٹ چرانے والا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ نے توحید کا کیسا سبق پڑھایا. فرماتی ہیں وہ بندہ چلا گیا. اس کے بعد ایک اور آدمی آیا. وہ جب گزرا تو مجھے بھی خیال چڑھا ہوا تھا. میں نے اس کو بھی روکا. میں نے کہا بھائی خدا کو مانتے ہو؟ تو کہا جی بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے ڈنڈا نکالا. اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں، ایک ڈنڈا مار کے تیرا سر پھاڑ دوں گا، پھر تمہیں دلیل سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا ابھی تمہاری دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہے، بس جاؤ مہربانی کرو. تو اللہ اگر سمجھ لیتا ہے نا تو اونٹ چرانے والے بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھے تو مکے کا ابو جہل بھی نہ سمجھے اور ابھی لہب بھی نہ سمجھے اور ولید بن المغیرہ بھی نہ سمجھے، نضر بن الحارث بھی نہ سمجھے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ بھی نہ سمجھے، جو اپنے وقت کے سردار تھے اور اپنے وقت کے فصیح اور بلیغ اور شاعر لوگ تھے. نہیں سمجھا. اللہ نے محروم کر دی. اس لیے بس دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی، توحید کی، نبوت و رسالت کی، قیامت کی سمجھ بھی دے اور ایمان بھی دے. یہ مسئلے ایمان کے بغیر حل نہیں ہوتے. اب دیکھو نا جی، دریا میں مچھلیاں ہیں، کتنی قسمیں ہیں ان کی گن سکتے ہو؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 3600 زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ کس نے سکھائی ہے؟ یہ ہر ملک کی اپنی ایک زبان ہے. کس نے سکھائی ہے؟ ماں باپ کے پیٹ سے پڑھ کے آئے. اور ہر مچھلی کا اپنا رنگ ہے اور اپنا فائدہ ہے. ہم پرانی بات ہے، میں دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے گئے تھے سوات کے علاقے میں. تو ان دوستوں نے، جو سوات کے دوست تھے، انہوں نے کہا جی آج ہم چلیں گے مہی ڈنڈ یا کالام یا مدائن، اور وہاں آپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ٹراؤٹ مچھلی کھلائیں گے، شکار بھی کریں گے اور کھلائیں گے. ویسے تو وہاں ٹراؤٹ مچھلی کے فارم بھی ہیں. انہوں نے کہا جی فارم میں وہ بات نہیں ہے. وہاں گئے، خیر جی وہ شکار کی، آپ کو مچھلیاں 2-3 مل گئیں، وہیں پکائیں. انہوں نے کہا جی یہ مچھلی ٹھنڈے پانی میں رہتی ہے، گرم پانی میں رہ نہیں سکتی، اور دریا میں یہ الٹی چلتی ہے. باقی مچھلیاں پانی کے ساتھ چلتی ہیں، پانی کے خلاف چلتی ہیں. اور 1 مہینہ انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں رہ جائیں نا تو آپ کو روزانہ کھلائیں گے تو آپ 16 سال کے پھر نوجوان ہو جائیں گے. اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی. میں نے کہا جی ہمیں یہ 2 دن کافی ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس ہے. وہ حیران ہو گئے، کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا ماء زمزم ہمارے پاس ہے. زمزم دماغ شورے بھلا جس نیت سے پیو وہی فائدہ دیتا ہے. ہم زمزم پیئیں گے جوان ہو جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری ٹراؤٹ کھانے کی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں دوبارہ تمہیں کھڑا کر سکتا ہوں.
اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن. اچھا یراؤ جو ہے نا، یاد رکھو رؤیت جو ہے یہ دو معنوں میں ہوتی. ایک تو رؤیت ہوتی ہے رؤیت بصری، کیا دیکھتے نہیں ہو، اور ایک رؤیت ہوتی ہے کہ علمی، یعنی کیا تمہیں علم نہیں ہے. جیسے اللہ نے میرے پاک نبی رحمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے مدنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ بادشاہ ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہاں بھی الم ترا، حالانکہ حضور تو پیدا ہی نہیں ہوئے، حضور اسی سال پیدا ہوئے جب ہاتھیوں والا آیا تھا. ولد سنۃ الفیل، اسی سال حضور پیدا ہوئے. اچھا یاد رکھو یہ ارہاس ہے. اللہ نے مکے والوں کو بتلایا تھا کہ جیسے میں ہاتھیوں کو ابابیل پرندوں سے مروا سکتا ہوں نا، تمہیں بھی محمد مدنی سے مرواؤں گا. تم اس کو یتیم نہ سمجھو، آنکھیں کھولو. یعنی آپ کی ولادت کے وقت اس کو کہتے ہیں ارہاس. معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، جو پہلے ہو وہ ارہاس ہوتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ ایک معجزہ تھا حضور پاک کا. لیکن اللہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. معنی کیا ہوگا؟ الم تعلم یا محمد، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اچھا تعلم کے بجائے ترا رویا کیوں کہا گیا؟ کہ جب واقعہ اتنی مشہور ہو، گویا کہ آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہاں کہا جاتا ہے الم ترا. اس لیے یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس ذات نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کرنے سے عاجز بھی نہیں ہوئے، تھک بھی نہیں گئے، وہ پاک ہیں. بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ وہ دوبارہ موتا کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں، قادر ہیں. بلا انہ علی کل شیء قدیر. اور آیت میں فرمایا ولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. وہ ذات ہے کہ جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی. کیا مانا؟ کہ درخت سوکھ جاتے ہیں، لکڑیاں جلا کے آگ بناتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، بعض درخت بھی ایسے ہیں جیسے یمن میں اب بھی وہ درخت پائے جاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں کاٹ کے ایک دوسرے پہ مارو تو آگ پیدا ہو جاتی ہے. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اور اس آیت میں فرماتے ہیں إن يشاء يذهبكم، اللہ قادر ہیں کہ تمہیں ختم کر دیں، فنا کر دیں، مٹا دیں. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہارے بجائے نئی قوم پیدا کر دیں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر یہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اے بے عظیم ولا ممتن، نہ اللہ پر یہ چیز بڑی ہے نہ اس کے لیے مشکل ہے. بل هو سهل علیہ اذا خالفتم امرہ ان یذہبکم ویأتی بآخرین علی غیر صفتکم. وہ قادر ہیں اگر تم کفر پہ جمے رہو وہ تمہیں مٹا دیں، ختم کر دیں، تمہاری نسل باقی نہ رہے اور نئی مخلوق پیدا کر دیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے بھکاری ہو، مانگنے والے ہو. واللہ هو الغنی الحمید.
حمید، اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے، جو تمام محامد کا حقدار ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے میرے مدنی سے، قرآن سے، اللہ قادر ہے کہ تمہارے بدلے میں ایک اور قوم پیدا کر دیں، پھر تمہارا نام و نشان بھی نہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے پھر جاؤ، اللہ قادر ہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ ایک ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو اللہ کو محبوب رکھیں گے اور اللہ ان کو محبوب رکھیں گے۔ جیسے فرمایا اسی آیت میں ان یشاء یذہبکم ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سب کھڑے ہو جائیں گے، اولین آخرین، مومنین، مشرکین، کافرین، منافقین، اب جو غریب تھے، کمزور تھے، جو سرداروں کے کہنے پہ چلتے تھے، وہ ان کو کہیں گے کہ اللہ کے بندو انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہاری پیروی کرتے رہے نا، آج کچھ تو اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات دلانے میں مدد کرو۔ تو وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ، کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے نا ہم بھی ہدایت دیتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے لیے برابر ہے فریاد کریں یا صبر کریں، اب جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، ہمارا نام المحیص۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں وَبَرَزُوا بَرَزَتِ الْخَلَائِقُ كُلَّهَا بِرَّهَا وَفَاجِرَهَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، قیامت والے دن سب اللہ کی مخلوق سب سامنے ہوگی، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، فی بواد من الارض، بڑی وہ کھلے میدان میں، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتَتِرُ أَحَدًا، وہ ایک اتنا بڑا کھلا مکان ہوگا جس میں کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا۔ فقال الضعفاء وهم الاتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم، وہ کمزور لوگ کہیں گے جو بڑوں کے پیچھے لگے رہے، للذین استکبروا عن عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ وعن موافقۃ الرسل قالوا لهم انا كنا لکم تبعا اے مہما امرتمونا اعتمرنا وفعلنا، ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، جو تم کہتے تھے ہم کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء فہل تدفعون عنا شیئا من عذاب اللہ کما کنتم تعدوننا وتمنوننا، آج اللہ کے عذاب سے تم ہمیں بچا سکتے ہو، دنیا میں تو تم ہمیں کہتے تھے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ فقالت القادۃ، اب ان کے سردار کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم بھی تم کو ہدایت دیتے، ولیکن حق علینا قول ربنا، اللہ کا قول پورا ہوا، وسبق فینا وفیکم قدر اللہ، ہم میں بھی اور آپ میں بھی اللہ کی تقدیر غالب آئی، وحقت کلمۃ العذاب علی الکافرین سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اب تو ہم دونوں جہنم میں پڑے ہیں، ہم تمہارا عذاب کیسے رفع کریں؟ اب برابر ہے ہم فریاد کریں، چیخ و پکار کریں یا صبر کریں۔ اے لیس لنا خلاص مما نحن فیہ ان صبرنا علیہ او جزعنا منہ، چاہے صبر کریں یا نہ کریں اب تو جہنم میں رہنا ہے۔ واللہ اعلم۔